اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے موضوع میں جیسے کہ میں نے اوورسیز پاکستانیوں سے جو گزارش کی تھی کہ وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ سدھاریں اور صحیح صورتحال جو ہے وہ اس کی نقشہ کشی جا کر پاکستان میں کیا کریں، اس موضوع کو بہت ہی سراہا گیا اور بہت سے لوگوں نے میری اپریسیشن کی، خاص طور پہ کچھ واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے سے، کچھ کمنٹ کے اندر، اور کچھ نے جو ہے وہ مجھے فون کر کے جو ہے اس کے اوپر بہت ستائش کی۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ بندہ عاجز اس قابل نہیں ہے، لیکن یہ موضوعات جو ہے یہ ہمارے کرنے کے ہیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کی جو ہے وہ تربیت بھی کریں۔ یہ نہیں کہ میں یہاں پر بیٹھ کر امیگریشن کے مسائل جو ہے وہ بیان کر کے یہ سمجھوں کہ میں بہت بڑا جو ہے وہ ماہر قانون بن گیا ہوں۔ یہ چیزیں آپ تک پہنچنی چاہیے، اور اسی طرح سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زبان کی بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے تو اس کو پھر میں اپنے لوگوں کی اور اپنے خاص طور پر سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کے لیے، اس کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کروں اور یہ چیزیں جو ہے یہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ ناظرین محترم، آج بھی میرا موضوع جو ہے اسی طرح کا ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ خاص طور پر جو یورپ آ جاتے ہیں تو ان کا رویہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی عجیب ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پیپرز کے حصول لیگل ہونے کے لیے ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب کبھی امریکہ میں گرین کارڈ یا یورپ کے اندر جو ریزیڈنٹ کارڈ ہے وہ حاصل کرنا ہو تو عورت جیسی بھی ہو ہمیں غنیمت ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ہاں اکثر محاورہ یہ پاکستانی جو ہے، بنگلہ دیشی، انڈین، یہ تمام لوگ جو ہے یہ بولتے ہیں کہ جی نبض چلتی ہونی چاہیے، باقی خاتون جو ہے اس کے ساتھ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس کے شادی کرنے کے 1 سال بعد مجھے پیپرز مل جائیں گے، مجھے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ تو یہ بڑا عجیب رویہ ہے کہ یعنی کہ آپ جو ہے وہ ایک عورت کے معاملے کے اندر جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ حد تک گر جاتے ہیں کہ آپ پھر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ عورت کی عمر کیا ہے، عورت کی وضع قطع کیا ہے۔ آپ کو صرف جو ہے وہ اپنے پیپر سے، اور شادی کے اندر جو ہے وہ خود غرضی جو ہے اس کی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ عنصر نمایاں ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ صرف پیپرز کے حصول کے لیے اس سے شادی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ قطعاً ارادہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، فریب ہے۔ ایک تو چلو پیپر میرج ہو گئی کہ اس میں تو ہم طے کرتے ہیں دونوں فریقین بیٹھ کر کے ہماری شادی نہیں ہے، لیکن ہم یہ شو کریں گے کہ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن آپ ایک عورت کے ساتھ کہ جو آپ کو چاہنے لگ جاتی ہے یا آپ اس کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ اس کو بہت زیادہ چاہ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد اگر آپ اس عورت کو دھوکہ دیتے ہیں پیپرز کے حصول کے بعد کہ آپ نے اپنا پاسپورٹ جیب میں ڈالا، ریزیڈنٹ کارڈ جیب میں ڈالا، تو پھر آپ کو پاکستانی لڑکی یاد آ جاتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جا کے ہمیں شادی کرنا چاہیے، یہ لوگ تو بڑے نیچ ہیں، یہ لوگوں کا طرز رہن سہن ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ کھاتے بھی عجیب طریقے کا ہیں جو حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں پہلے بھی آپ جو ہے وہ نوٹ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ اب جیب میں ریزیڈنٹ کارڈ یا پاسپورٹ آ گیا ہے تو اب یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ اب ہم جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے بارے میں چھان پھٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ جب ہمیں لالچ ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے پیپر حاصل کر سکیں، پیپرز کا حصول حاصل کر سکیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہمیں یہ چیز نہیں ہوتی۔ پھر ہمیں پاکستانی لڑکی، پاکستانی اقدار، پاکستانی ویلیوز، ان کا خیال آ جاتا ہے، اور پھر ہمیں اپنا آئیڈیل ماں باپ کی خدمت بھی یاد آ جاتی ہے۔ اور ہم وہاں پر پاکستان میں بھی جو شادی کر رہے ہیں اس کا وہ شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ میں جو ہے اس کے ساتھ شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ میری زوجہ محترمہ کی حیثیت سے یہاں پر رہے گی، بلکہ ہم شادی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بعد میں جو میرے اکیلے ماں باپ ہیں وہاں پر ان کی خدمت کرے، بوڑھے والدین کی خدمت کرے۔ حالانکہ وہ ذمہ دین اسلام نے بھی اس کے ذمہ نہیں لگائی، وہ میرے ذمہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر آپ کی بیوی جو ہے وہ کوئی اضافی کام کر دیتی ہے تو وہ اس کا بونس کے درجے میں ہے کہ وہ آپ کے والدین کی خدمت کر رہی ہے، لیکن اصل ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ اگر ہم یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو چاہے ہم کتنا بھی ماں باپ کی خدمت کا دعویٰ کریں ہم اس میں سچے نہیں ہو سکتے۔ ایک عورت سے اگر آپ نے شادی کی ہے تو شادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی زوجہ کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہے، لیکن آپ اس کو مامور کر دیتے ہیں ماں باپ کی خدمت کے لیے۔ یہاں پر بہت سے ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ بچوں کو بلا لیا جاتا ہے لیکن بیوی کو نہیں بلایا جاتا۔ پوچھا جائے بھائی صاحب بیوی کو کیوں نہیں بلایا، تو بھائی صاحب بیوی جو ہے وہ میرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت پر مامور ہے۔ تو بھائی یہ تو آپ خود کریں کہ آپ کے کرنے کا کام ہے، یا تو ان کو بھی یہاں بلائیں، نہیں تو آپ خود چلے جائیں، کوئی یہاں پر رہنا آپ کا فرض عین نہیں ہے۔ تو یہ ہم جو ہے یہ دوہرا معیار جو ہے یہ اختیار کرتے ہیں۔
پھر اسی طرح سے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کارڈ کے حصول کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ 40 سال 50 سال ایون 60 سال تک کی عورت کے لیے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں صرف غرض ہوتی ہے کہ پاسپورٹ مل جائے۔ لیکن دوسری طرف ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ہم 20 سال کی لڑکی کو بھی مسترد کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم کسی کی جوان بیٹی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ جہیز نہیں لے کر آئے گی، وہ مالدار خاندان سے تعلق نہیں رکھتی ہے، یا وہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے سٹیٹس کے برابر نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑی خود غرضی کیا ہوگی، اور اوورسیز پاکستانیوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم جن معاشروں میں رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ویلیوز کچھ اور ہیں، اور یہاں پر کم از کم جو ہے وہ دیگر ان کے معاملات کو اگر چھوڑ دیں، آپ مذہب کو بیچ میں نہ لائیں، باقی چیزیں جو وہ اختیار کرتے ہیں کیا ہم ان کو اختیار نہیں کر سکتے؟ کہ ہم اپنے معاملات کے اندر سیدھے رہیں، ہم اپنے معاملات کے اندر جو ہے کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کو فریب نہ کریں، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ اس کا نقصان نہ کر دیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے ہر طرح کا جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان میں جب شادی ہوگی تو ہم کسی غیر کا کیا معاملہ، اپنے غریب رشتہ دار، اپنے چچا ماموں تایا، یہ ایسے رشتے کہ جو بہت قریبی ہیں، ان کی بیٹیوں کو صرف اس لیے مسترد کر دیتے ہیں کہ وہ بیٹیاں جو ہیں وہ جہیز نہیں لائیں گی، وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ چونکہ ہم تو اب باہر رہتے ہیں، یورپ میں ہمارا قیام ہے، تو ہمیں تو بہت اونچے خاندانوں میں شادیاں کرنی ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ بہت سخت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہیز کی لعنت کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ ہم جن معاشروں کے اندر رہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر اس چیزوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور خیر اس کا کیا، ہمارے دین اسلام میں بھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے، کہیں پر بھی کوئی دہیج کا یا جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو لفظی ہندوانہ ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے یہ اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے کہیں پر بھی کہ کوئی جہیز نام کی کچھ ہے۔ یعنی کہ جہیز کیا ہے کہ لڑکی کو چونکہ ہم اس کی وراثت میں سے اس کا حق نہیں دیتے، تو شادی کے موقع پر اس کو کہتے ہیں کہ یہ دان دہیج ہم نے اس کو دے دیا، یعنی خیرات دے دی اس کو جاتے ہوئے، اب یہ اس کا حصہ تھا یہ لے گئی۔ تو یہ عمل جو ہے یہ خالصتاً غیر اسلامی اور غیر دینی ہے۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم ظاہر بات ہے کہ بہت برا کام کر رہے ہیں، اور جہیز کہیں پر بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حضرت فاطمہ کو دیا تھا وہ حضرت علی کی زرہ بیچ کر دیا تھا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ حضرت علی کی زرہ جب بکی ہے تو اس سے پھر وہ جو ہے چھال کا بستر خریدا گیا ہے، اس سے پھر توا اور پھکنی پرات خریدا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں بھی ہمیں ختم کرنی ہوں گی، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہم بیشتر معاملات کے اندر یہاں پر اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہوتا ہے کہ جی ہم پاکستان جا کر اب جو ہے ہمارا سیٹل ہونا مشکل ہے۔ بھائی یہ کہنے کا جملہ ہے، ورنہ ہماری ساری روایات جب پاکستان جاتے ہیں تو ہم ڈبل کارا، ہمارا جو ہے ڈبل چہرہ ہوتا ہے، ہم جا کر وہاں پر ڈبل فیس جو ہے وہ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے، اور وہاں پر جا کر ہم یکسر پاکستانی یا یکسر روایتی پاکستانی یا روایتی انڈین یا روایتی بنگالی بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں یہ چیزیں جو ہے اس کو بھی ہمیں بدلاؤ لانا چاہیے۔ جہاں پر ہم اپنے ملکوں کو ریمیٹنس کے ذریعے سے بہت بڑی ایک رقم دے رہے ہیں، ڈالرز کی شکل میں، یوروز کی شکل میں، وہاں پر اگر ہم چاہیں تو یہ رسم و روایت بھی ہم جو ہے وہ بدل سکتے ہیں۔ تو میری اپنے یہاں پر امیگرینٹس بھائیوں سے یہی گزارش ہوگی کہ وہ اس کے لیے کمر باندھیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور لوگوں کو جو ہے اس کے اوپر آمادہ کریں کہ وہ جہیز لینا جو ہے وہ چھوڑ دیں اور لوگوں کے لیے زندگیاں آسان کریں، کیونکہ بیشتر بچیاں ایسی ہیں کہ جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جو ہے وہ شادی کی عمر کو پار کر جاتی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ وبال کس پہ ہوگا، وہ مجھ پر اور آپ پر ہوگا۔ دینی حلقے تو لمبی تان کر سو گئے ہیں، بیچارے مولوی صاحب کی تو کوئی حیثیت ہمارے معاشرے میں چھوڑی ہی نہیں گئی ہے۔ وہ تو زیر اثر ہوتا ہے سود خور اور جو حرام خور جو لوگ ہیں وہ مسجد کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں، اور ان کے زیر اثر ہوتا ہے۔ یہ یہاں کی بات بھی نہیں کر رہا، پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ وہ بیچارے جو ہے وہ جوتیاں پچھاڑ رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے، اور ایک ملازم کی حیثیت سے رہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اور ملازموں کو تو اور بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کے پاس تو حقوق بھی کوئی نہیں ہے، ان کی کوئی چھٹی بھی نہیں ہے، وہ تو 5 دن 5 وقتہ نماز اور 5 دن 5 جو ہے وہ بچوں کو لازمی پڑھائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ کم از کم ان کے بھی حقوق کا خیال رکھا جائے۔ تو یہاں پر مولوی کو بھی عزت دی جائے، علماء کرام کو جو ہے وہ عزت دی جائے، اور وہ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور وہ بھی اس اثر سے نکلیں، اور اپنا جو ہے روزی کا کوئی بندوبست کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے حق بات کہیں۔ حق بات کہیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی۔
تو ناظرین محترم یہ موضوع ہے آج کا ہمارا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آخر میں وہی گزارش ہے کہ اگر یہ موضوع پسند آیا ہے تو ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو لازماً سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں آ کے کمنٹ کریں، پروگرام اچھا لگا برا کرا لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور اگر کوئی رہنمائی ہو سکے تو ہماری کیجئے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا، اس کے ساتھ خبروں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، تو سارا معاملہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ ہم یہ تربیت کا معاملہ بھی جو ہے ساتھ ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔